قانون کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں، ہمارا احتجاج آئین اور قانون کے مطابق ہوگا، کسی کو پرامن احتجاج سے روکا نہیں جا سکتا۔ بانی کی اہلیہ بشریٰ بی بی کا 24 نومبر کے احتجاج سے متعلق ویڈیو پیغام جاری، الزام عائد کیا کہ بانی جب مدینہ ننگے پاؤں گئے اور واپس آئے تو قمر جاوید باجوہ کو کالز آنا شروع ہو گئی، تب سے بانی کو یہودی ایجنٹ کہنا شروع کیا گیا۔ قمر جاوید باجوہ نے بشریٰ بی بی کے بیان کی تردید کر دی۔ غیر رسمی گفتگو میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے سعودی عرب سے واپسی پر کوئی فون کال نہیں آئی، بشریٰ بی بی غلط کہہ رہی ہیں۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی بولے، سعودی عرب میں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ تھے، قمر جاوید باجوہ بھی موجود تھے، ان کو کوئی کال نہیں آئی۔ اس دورے میں وفد کو سعودی عرب میں بہت احترام ملا، دوست ممالک پر الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی بشریٰ بی بی کے بیان کی مذمت، کہا بشریٰ بی بی جس ملک پر الزام لگا رہی ہیں وہیں بیٹی کی شادی کی، اسی ملک نے تحائف دیے جنہیں بلیک مارکیٹ میں بیچا گیا۔ بشریٰ بی بی نے دوست ملک پر انتہائی غلیظ الزام لگایا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف بولے، ان سے گھڑی لے کر بیچ سکتے ہو اور کروڑوں کا منافع بنا سکتے ہو۔ اب اسٹوری فلوٹ کی گئی ہے کہ باجوہ نے کسی سے بات کی، یہ لوگ اب شریعت کارڈ استعمال کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری بولی، ایک گھریلو غیر سیاسی خاتون نے قوم سے خطاب میں دوست اسلامی ملک پر خودکش حملہ کیا، شریعت ختم کرنے کا بڑا الزام لگا کر خود شریعت کی ٹھیکیدار بن رہی ہیں، فسادیوں کے ہوتے ملک کا بھلا نہیں ہو سکتا۔ انتظامیہ تحریک انصاف کو احتجاج کی اجازت نہ دے، امن و امان قائم رکھنے کے لیے قانون کے مطابق تمام اقدامات کرے۔ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے قانون کی خلاف ورزی نہ ہونے دی جائے۔ پی ٹی آئی احتجاج کے خلاف درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ، کہا یقینی بنایا جائے عام شہریوں کی کاروباری زندگی میں کوئی رخنہ نہ پڑے۔ پی ٹی آئی احتجاج پر تاجر رہنماؤں کی جانب سے عدالت میں درخواست دائر کی گئی تھی۔ ہائی کورٹ کا حکم آ چکا، ہر قسم کے دھرنے پر پابندی ہوگی، قانون کی خلاف ورزی پر گرفتاریاں اور مقدمات درج ہوں گے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پی ٹی آئی کو وارننگ، کہا پی ٹی آئی اپنے سیاسی احتجاج کے لیے سرکاری وسائل استعمال کرتی ہے، سرکاری اہلکار جلسے جلوس میں شریک ہوئے تو کارروائی ہوگی، سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال روکا جائے گا۔ تحریک انتشار کا مقصد انتشار کے علاوہ کچھ نہیں۔ سیاسی قیادت کے صرف وہ احکامات مانیں جو آئینی دائرے میں ہوں، تمام محکموں کے سربراہان ضابطۂ اخلاق کی پابندی کریں، سیاسی منظرنامے سے قطع نظر غیر جانبداری سے فرائض سر انجام دیں، آپ کو کسی سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ چیف سیکریٹری خیبر پختونخوا کا افسران کو خط، کہا کہ کسی بھی سیاسی جماعت یا فرد کے دباؤ میں نہیں آنا چاہیے، سرکاری وسائل، اثاثوں یا اختیار کا غلط استعمال کسی دباؤ یا لالچ میں نہ کریں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی پی ٹی آئی سے مذاکرات کی تردید، واضح کیا کہ دھمکیاں دیں اور بات چیت بھی کریں، ایسا ممکن نہیں، جو ڈی چوک آئے گا وہ گرفتار ہوگا، میں کسی کو رہا نہیں کرا سکتا۔ 24 نومبر کو بیلاروس کا وفد آ رہا ہے، اس کو سیکیورٹی دینی ہے، ہم کسی قسم کے جلسے جلوس کی اجازت نہیں دے سکتے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بانی پی ٹی آئی کی تاحال رہائی کا امکان رد کر دیا، علی امین گنڈا پور کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت سے رابطوں کی بھی تصدیق کر دی، کہا پی ٹی آئی کی کوشش ہے 24 نومبر کا احتجاج نہ کرنا پڑے۔ اسد قیصر بولے، علی امین گنڈا پور سے حکومت نے خود رابطہ کیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور سے رابطہ، سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ، دہشت گردی کے خلاف مشترکہ لاہ عمل بنانے پر اتفاق۔
وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنانے کے واقعے میں ملوث عناصر قانون کی گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ علی امین گنڈاپور کی کورم میں صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے جرگے کو پھر سے فعال کرنے کی ہدایت۔ جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے مالی امداد کا بھی اعلان۔ احتجاج کی فائنل کال، حکومت نے بھی احتجاج روکنے کے لیے کمر کس لی۔ وفاقی وزارت داخلہ نے چیف سیکریٹری خیبر پختونخوا کو مراسلہ لکھ دیا۔ سرکاری مشینری احتجاج میں استعمال نہ ہونے کی تنبیہ۔ اسلام آباد انتظامیہ کی بھی بھرپور تیاریاں جاری، داخلی اور خارجی راستوں پر کنٹینرز پہنچا دیے گئے۔ 23 نومبر سے اسلام آباد، پنجاب اور کے پی میں انٹرنیٹ اور موبائل سروس معطل کرنے کا فیصلہ۔ سرکاری امور میں شفافیت ملکی ترقی کے لیے ناگزیر قرار، وزیر اعظم کی تمام سرکاری اداروں کو ای پروکیورمنٹ استعمال کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت گڈ گورننس کے حوالے سے جائزہ اجلاس، کہا کہ شفاف طریقے سے خریداری اور خدمات کا حصول اولین ترجیح ہے۔ شفافیت سے بیرونی سرمایہ کاروں کا پاکستان پر اعتماد بڑھے گا۔ میرٹ کے معاملے پر کسی کی نہیں سنتی، پنجاب میں کوئی بھی تعیناتی سفارش پر نہیں ہوئی، وزیر اعلیٰ پنجاب نے واضح کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے 26ویں نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکا کی ملاقات، شرکا نے مریم نواز کو سپر سی ایم کا خطاب دیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومتوں کو کام نہیں کرنے دیا جاتا، سیاسی عدم استحکام سے ترقی اور خوشحالی کا سفر متاثر ہوتا ہے۔ اسموگ میں کمی، پنجاب حکومت نے پابندیوں میں نرمی کر دی، صوبے بھر کے تفریحی مقامات کھول دیے گئے، تمام تفریح گاہوں کو 8 بجے تک کھلا رکھنے کی اجازت، ہفتہ اور اتوار کو بھی مارکیٹس 8 بجے بند ہوں گی، فارمیسیز، تندور، گروسری سٹورز کی دکانیں کھلی رہیں گی، نوٹیفیکیشن جاری۔